پہلی آیت سے۔ پھر اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند آدمی میرے پاس آئے اور میرے سامنے بیٹھ گئے۔ تب خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد، ان مردوں نے اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کیا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بدکرداری کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ کیا ایسے لوگ مجھ سے کچھ دریافت کر سکتے ہیں؟ اس لیے تو ان سے باتیں کر اور ان سے کہہ کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ہر ایک جو اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کرتا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بدکرداری کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور نبی کے پاس آتا ہے کہ میں خداوند اس کے بتوں کی کثرت کے مطابق اس کو جواب دوں گا، تاکہ میں بنی اسرائیل کو انہی کے خیالات میں پکڑوں، کیونکہ وہ سب کے سب اپنے بتوں کے سبب سے مجھ سے دور ہو گئے۔ اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ توبہ کرو اور اپنے بتوں سے باز آؤ اور اپنی تمام مکروہات سے منہ موڑو۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ جائے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں، اس لیے ہلیلویا، خدا کی تعریف۔ اور یہ ذرا ایک زوردار تعلیق خدا یسوع کے جلال کے لیے بجائے، جس نے آج کے دن تک ہم سبوں کو زندگی بخشی، سلامتی بخشی اور آج اپنے قدموں میں لے آیا۔ ہلیلویا۔ آج کا مضمون ہم سبوں کی خاص ضرورت ہے۔ انڈرسٹینڈنگ، ایکنالجمنٹ پر ہے، کیونکہ انسان کی سوچ اپنے لیے ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو غلط نہیں کہتا، لیکن خدا کا کلام آئینہ ہے، وہ ہم پر ظاہر کر دیتا ہے کہ ہم کیسے ہیں، درست ہے یا غلط۔ تو آج کا جو مضمون ہے وہ آج کی تلاوت کا آخری حصہ، چھٹی آیت کا آخری حصہ ہے، اپنے بتوں سے باز آؤ۔ کیا جی؟ اپنے بتوں سے، سارے مل کر بولیں گے جی، اپنے بتوں سے باز آؤ۔ یاد رکھیے، رب الافواج کی ایک غیوری ہے، وہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، ہر غلطی معاف کر دیتا ہے، اسے انسان سے محبت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ ہلیلویا۔ لیکن اگر وہ کسی چیز پر برہم ہوتا ہے، کسی بات پر غصہ سے آتا ہے، تو وہ ہے بت پرستی۔ جب ہم اپنی زندگی کے اندر خدا کے برابر کسی اور کو آئیڈل بنا لیتے ہیں، کسی اور کو بت بنا لیتے ہیں، کسی اور کو خدا کے برابر یا خدا سے زیادہ اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں، خدا ناراض ہوتا ہے، خدا برہم ہوتا ہے، اور خدا ہماری زندگیوں کے اندر سکھانے کے لیے سخت اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل جب دو ریاستوں میں، دو بادشاہیوں میں بٹ گئے، ایک یہودا کی سلطنت تھی اور ایک اسرائیل کی سلطنت تھی،
ایک میں 2 قبیلے تھے، ایک میں 10 قبیلے تھے. ان دونوں کے جو بادشاہ تھے وہ الگ الگ تھے، لیکن ان دونوں کی جو لائف سٹائل تھا وہ خدا کے خلاف تھا. خدا کے خلاف ان کے منہ کھلتے تھے، خدا کے خلاف یہ غیر معبودوں کی پوجا کرتے تھے، یہ غیر معبودوں کو اپنا خدا بناتے تھے اور اپنے زندہ خدا کو پیچھے رکھ دیتے تھے. تو خدا نے یہودا اور بنی اسرائیل دونوں کو یہ بات واضح طور پر نبی کے وسیلہ سے کہہ دی کہ اپنے بتوں سے باز آ جاؤ، کیونکہ انسان کی سرشت میں نافرمانی چھپی ہوئی ہے. اور یاد رکھیے خدا اس نافرمانی سے ہمیں نکالتا ہے. خدا جانتا ہے میرا کلام انسان کے لیے بہتری کے لیے ہے، لیکن انسان خدا کے کلام کو بھی نہ سنتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے. اور اس کی وجہ لاپرواہی اور اپنے دلوں میں نصب کیے ہوئے بت ہیں. میں آگے چل کر ان بتوں کو آپ کے سامنے ڈیفائن کروں گا کہ یہ بت کس کس کنڈیشن میں ہو سکتے ہیں. یہ کون کون سے بت ہیں جن کے بارے میں کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے. میں آپ کو ایک اور حوالہ کی طرف لے کر جاتا ہوں. ذرا اسی میں آ جائیے حزقیل 30 باب اور اس کی 24ویں آیت سے ہم 27ویں آیت تک دیکھتے ہیں. حزقیل 30 باب اس کی 24ویں آیت سے. تب روح مجھ میں داخل ہوئی اور اس نے مجھے میرے پاؤں پر کھڑا کیا اور مجھ سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ اپنے گھر جا اور دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ رہے، اور اے آدمزاد دیکھ وہ تجھ پر بندر ڈالیں گے اور ان سے تجھے باندھیں گے اور تو ان کے درمیان باہر نہ جائے گا، اور میں تیری زبان تیرے تالو سے چپکا دوں گا. غور سے بات سنیے گا. خدا کا کلام حزقیل کے لیے یہ نازل ہو رہا ہے اور خدا سچویشن بتا رہا ہے کہ جا اپنے گھر میں اپنے اندر جا کر بیٹھ رہے اور میں تیری زبان تیرے تالو کے ساتھ چپکا دوں گا تاکہ چپکا دوں گا تو گونگا ہو جائے اور ان کے لیے نصیحت کو نہ ہو کیونکہ وہ باغی خاندان ہے. لیکن جب میں تجھ سے ہم کلام ہوں گا تو تیرا منہ کھولوں گا، تب تو ان سے کہے گا کہ خدا یوں فرماتا ہے جو سنتا ہے سنے اور جو نہیں سنتا نہ سنے کیونکہ وہ باغی خاندان ہے. غور سے بات سنیے گا. یہ خدا اپنے لوگوں کی فکر کر رہا ہے، لیکن ان کے اس نافرمانی کے طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے خدا نے کہا میں حزقیل کی زبان ہی بند کر دوں گا، حزقیل کی زبان تالوں کے ساتھ لگا دوں گا. صرف تب بولے گا جب خدا چاہے گا، صرف تب بولے گا جب خدا اس کے منہ میں کلام ڈالے گا، وگرنہ بات تو نہیں نکلے گی. اور حزقیل کو اس لیے زبان بند کر دی گئی تاکہ اس کے منہ سے نصیحت کی بات نہ نکلے. یہ ترسے، یہ قوم جو ہے یہ ترسے کہ کاش ہمیں کوئی کلام کی باتیں سکھائے، کاش کوئی ہمیں نصیحت کی باتیں بتائے. اسی لیے آج غور سے بات سنیے گا، سخت بات کہنے لگا ہوں. اس لیے آج سخت کلام کی برداشت نہیں ہے لوگوں میں. لوگ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں اور خادم کہانیاں سنا کر گزارا کر لیتے ہیں. سخت میسج لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا.
نماز ہو کے بیٹھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ ڈے 1 سے لے کر آج 18 سال ہو گئے انجیل سناتے ہوئے وہی سنایا ہے جو خدا کے پاک روح نے کہا ہے، جس کے مرضی خلاف ہو، جس کے مرضی حق میں ہو، اچھی بات بھی کہہ دی ہے، سخت بات بھی کہہ دی ہے، کیوں؟ کیونکہ خدا نے کہی ہے، بولے ہاللیلویا۔ اگر بنیاد ہو خدا کا تو لحاظ کرے انسان کا، پھر وہ خدا کا نہیں ہے۔ اسکیل کی زبان تالو سے چپک گئی، خدا نے کہا تاکہ تو چپ رہے، اور جب میں کہوں گا تب تو بولے گا۔ اور پھر 14 باب میں جب ہم نے آج کی تلاوت سنی ہے تو اسی حالت میں اسکیل اپنے گھر میں بیٹھا ہوا خاموش، زبان تالو کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور چند لوگ، دوبارہ آئیے تھا 14ویں آیت میں، 14ویں باب میں پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند آدمی میرے پاس آئے اور میرے سامنے بیٹھے۔ حالت کیا ہے؟ اسکیل اس وقت کس کنڈیشن میں ہے؟ بول نہیں سک رہا، زبان تالو کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، اور کچھ بزرگ آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بزرگ روح سے مامور ہو، ہر ایماندار جو خدا کے قدموں میں آتا ہے وہ روح سے مامور ہو، کیونکہ وہ کرنے کیا آئے تھے؟ کلام فرماتا ہے وہ حزقیل کے سامنے اس لیے بیٹھے کہ تو ہمیں خدا سے کچھ پوچھ کے بتا، ہمیں خدا کے کلام کی باتیں بتا۔ لیکن خدا نے حزقیل کو بتا دیا کہ یہ اس گھر سے آئے ہیں کہ خدا کی باتیں مجھے بتا، لیکن ان کے دلوں کے اندر تو بت نصب ہوئے ہیں، گڑے ہوئے ہیں، یہ اپنے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، یہ اپنے بتوں کو مانتے ہیں، لیکن تیرے سامنے اس لیے آ گئے ہیں کہ ہم ذرا حزقیل کے سامنے بیٹھیں اور حزقیل سے کہیں کہ ہمیں خدا سے کچھ پوچھ کے بتا دیں۔ لیکن یاد رکھیے کلام واضح کر رہا ہے کہ جو دلوں میں بتوں کو نصب کر کے پھر رہے ہیں خدا سے کچھ نہیں حاصل کریں گے۔ یہ ایک ڈینجرس بات ہے، ڈینجرس بات ہے۔ جن کے دلوں میں بت ہوتے ہیں، کلام جتنا مرضی نازل ہو جائے اوپر سے سمجھ ہی نہیں لگتی۔ کیوں؟ دھیان کتنے ہو، دل کتنے ہو، ہم اندر سے کہیں اور ہوتے ہیں، سن کلام نہیں ہوتے ہیں۔ کلام اثر ان پر کرتا ہے جو سنتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے اس کے کلام میں سے سنیں گے، پھر ہمارے اندر ایمان پیدا ہوگا، لیکن فلائی کر جاتا ہے، اوپر سے گزر جاتا ہے اور کلام ٹوٹتا ہے۔ سنیے ایک بڑی خوبصورت بات خدا نے میرے دل میں ابھی ڈالی ہے۔ کلام کیا ہے؟ کلام ٹھیک اسی طرح اس شخص کو چھوتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے اور جو سننا چاہتا ہے۔ مقناطیس کبھی دیکھا ہے نا؟ مقناطیس کے سامنے لوہے کو کر دیں، آپ کو مقناطیس کو کہنا نہیں پڑتا کہ مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کہنا نہیں پڑتا، آپ نے صرف اس کے سامنے لا کر رکھنا ہے، لوہا خود بخود سپیڈ کے ساتھ آ کر چپک جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح خدا کا کلام ہے، جس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے پاس خود ہی چلا جاتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میں کلام کے بارے میں ایک اور سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ کلام ہمارا مرہم ہے، کلام ہمارا مرہم ہے، اور جہاں زخم ہوگا مرہم نہیں لگایا جاتا اور وہیں وہ چبھتا بھی ہے، مرہم چبھتا بھی ہے۔ تو یاد رکھیں کلام کو بڑی خوشی سے قبول کیا کریں، کیونکہ کلام آپ کی اور میری اصلاح کرتا ہے اور ہمیں روحانی طور پر برکت دیتا ہے۔ سو وہ لوگ دکھاوے کے طور پر
اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور چاہتے تھے کہ خدا ان سے کوئی بات کرے، لیکن اندر سے خدا نے اسے کہہ دیا حزقیل میں انہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ اندر سے میرے سامنے نہیں آئے، میرے خادم کے سامنے نہیں آئے، ان کے دلوں کے اندر تو بت اور آئیڈلز موجود ہیں، اور ان سے ایک بات کہہ دے۔ پھر خدا کا کلام نازل ہوا اور خدا نے کہا انہیں کہہ کہ اپنے بتوں سے باز آ جاؤ اور ان مکروہات کو اپنے منہ سے موڑ دو۔ مکروہات کبھی سوچا کیا ہوتی ہے؟ مکروہات اکثر آپ بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ مکروہات کیا یعنی مکروہ کی جمع ہے، کیا جی؟ مکروہ کی جمع ہے اور اس کے لغوی معنی ہے نفرت انگیز چیزیں، جن کو دیکھ کر نفرت آپ کے اندر جاگ جاتی ہے، یا میرے اور آپ کے کاموں کو دیکھ کر خدا کے اندر نفرت جاگ جاتی ہے۔ مکروہات ہمارے کام ایسے ہیں جو خدا کو غصہ چڑھا دیتے ہیں، جو خدا کو غضبناک کر دیتے ہیں۔ اس کی گہری محبت کے باوجود ہمارے اندر ایسے ایسے کام ہیں کہ ہم مکروہات میں پڑے۔ خدا نے کہا اپنی مکروہات سے مڑو، اپنے بتوں سے باز آؤ، تب میری بات تم تک پہنچے گی، تب میرا کلام تم تک آئے گا، تب میرا کلام تمہارے لیے نازل ہوگا۔ اور اگر تم اسی حالت میں مجھ سے چاہتے ہو کہ میں تم سے کلام کروں تو یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ خدا کے کلام کے منہ کی باتیں ہیں۔ یہ بڑا کلیئر ہے، بڑا کلیئر ہے۔ آپ کے لیے ایکسپٹنس اس وقت ہوگی جب اندر صاف ہوگا۔ اب اندر بنا ہوا ہے تو ایکسپٹنس کیسی؟ آپ ایکسپٹ کریں گے نہیں، آپ مانیں گے نہیں، آپ کا دل قبول ہی نہیں کرے گا۔ کمان دلیر ہو اور خدا کے حضور سب سے پہلے مانے، ہم مانتے نہیں ہیں۔ دیکھ آپ کو فارمولا دینے لگا برکت حاصل کرنے کا۔ سب سے پہلی بات وہ رحیم ہے، بولے وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ شفیق ہے، وہ پیار کرتا ہے، اور جو کوئی اس کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، مان لیتا ہے، اسے وہ معاف کر دیتا ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ لیکن جیڑا آکڑ ہے، جیڑا آکڑ ہے مانتا بھی نہیں۔ کئی میں نے دیکھے دعا میں جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ جہاں غلط ہے مان جائیے، جہاں آپ محسوس کرتے ہیں آپ کے اندر کمی ہے مان جائیے اور اقرار کر لیجئے، آسمان سے معافی آ جائے گی، برکت آ جائے گی۔ آپ کا خدا، میرا خدا دلوں کی صفائی کرنا چاہتا ہے۔ آئیے تو حزقیل میں تھوڑا سا آگے جائیں، 14ویں باب میں جاتے ہوئے 12ویں آیت میں آ جائیں، اس کی ابتدائی آیات کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا۔ یہ کنڈیشن جو ہے نا ویسی ہی ہے۔ اور ایک خطرناک بات آپ کو بتاؤں، سن لیجئے گا، جہاں پر کلام کو قبول نہیں کیا جاتا وہاں پر خادموں کے منہ کلام کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر یہودا اور اسرائیل نے کلام سننا بند کر دیا تو خدا نے خادم کا منہ زبان پالو کے ساتھ لگا دی، بول ہی نہ تو، یہ سنتے نہیں میں نازل نہیں کروں گا۔ اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ بات آج بہت ساری کلیسیاؤں کو سوچنے کی ضرورت۔ سوچئے اس سے بدنصیبی کیا ہے کہ خدا بولنا بند کر دے کہ خادم اپنے زور میں کلام صرف سنائی جائے۔ یہ خطرناک بات ہے، اور خدا ایسا موقع کسی کی زندگی میں نہ لائے کہ خدا اس کے خلاف بولنا بند کر دے۔ میں اسی لیے انکریج کرتا ہوں، میں اپنی لائف میں
کلام صرف سناتا نہیں، سنتا بھی بہت کلام سنتا ہوں، جہاں موقع ملے کلام سنتا ہوں، کلام پڑھتا ہوں کتابوں کے وسیلہ سے۔ خدا کئی دفعہ میرے خلافت سے بولتا ہے، کان چھان کرتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک برکت کی بات بتانے لگا ہوں۔ جس دن کتاب پڑھتے ہوئے مجھے یہ لگے کہ یہ بات میرے خلاف آ رہی ہے، کلام سنتے ہوئے خدا کے منہ سے نکلنے والی بات جو میرے خلاف نکلے، میں اس دن شکر گزاری سے بھر جاتا ہوں۔ اے خدا، 7 ارب لوگ اس زمین پر موجود ہیں، 18 کروڑ پاکستان میں ہے، 1.25 کروڑ لاہور میں ہے، اور اس ماڈل کالونی میں کتنے ہزار لوگ ہیں، اور یہاں پر موجود ہزاروں لوگوں میں سے تو نے میری طرف نگاہ کی اور میرے لیے کلام نازل۔ ہاللیلویا۔ کتنے اہم ہیں آپ کتنے اہم ہیں کہ خدا آپ کے لیے بولتا ہے۔ اتنی آپ کی خدا کی نگاہ میں ویلیو ہے کہ خدا آپ کے لیے بولتا ہے، آپ کے خاندان کے لیے بولتا ہے، آپ کی کمیوں پر انگلی رکھتا ہے۔ اور میں نے 12 دفعہ بتایا، استاد جسے پیار کرتا ہے انہوں مارتا ہے، انہوں پوچھتا ہے ہاں بھائی کم کیوں نہیں کیتا، پتا ایسے ہوتا ہے۔ کلام میں بھی لکھا ہے خدا جسے زیادہ پیار کرتا ہے اسے تنبیہ کرتا ہے۔ ٹیچر کا انتقام بڑا خطرناک ہے۔ ٹیچر جنہیں نہ دشمنی لہریں ہوتی ہے نا، انہوں پوچھتا ہی نہیں ہے۔ یہ ٹیچر کا بڑا خطرناک انتقام ہے کہ اور جنہیں نہ انہوں نے دشمنی لہنی ہے نا، وہ دی کاپی نہیں چیک کرتا، وہ کو کام سنتا ہی نہیں۔ بچہ کہہ رہے ہنڈا موجہ لگ گئی ہے، میں ٹیچر کو بیوقوف بناتا جبکہ ٹیچر اسے بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ آج کام نہیں کرتا، وہ کل کام نہیں کرتا، وہ پرسوں کام نہیں کرتا، ٹیچر پوچھتا نہیں ہے، وہ دیا موجہ لگی رہتی ہیں اور آخر وہ نالائق ہو جاتا ہے۔ لیکن ٹیچر جسے پیار کرتا ہے اسے روز کہتا ہے کب چیک کرا، اور کام نہیں چیک کرتا، کام نہیں کیا ہوتا تو کیا ملتی ہے؟ کیا ملتی ہے؟ سزا ملتی ہے۔ ہمیں کام کیوں نہیں کیا، اور اگلے دن ڈر ہوتا ہے۔ تو آپ کے اندر شارپنس آتی جاتی ہے۔ خدا بھی یاد رکھے جس سے پیار کرتا ہے اس کے خلاف کلام کرتا ہے۔ خدا جس سے پیار کرتا ہے اس کے لیے سخت کلام نازل فرماتا ہے، اور خدا جنہوں ڈھلا چھاڑ دیتا ہے انہوں کے اندر جا پر موجہ کر، اور وہ اب بھی ممبر دان پڑی کرتا ہے گا کہ میں ٹھیک ہوں، میرے جیسا تو کوئی ہے نہیں، مجھے سب کچھ مل رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے خدا اس کو ڈھیلا چھوڑ کے کہتا ہے تو خراب ہوگا جتنا ہونا۔ لیکن جس کو خدا روز کلام سنائے، روز کلام کی بات بتائے، اس سے زیادہ خوش نصیب اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاللیلویا۔ اس سے زیادہ خوش نصیب دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اس کے 14واں باب 12ویں آیت سے 14ویں آیت تک پڑھیے ذرا۔ شاباش شاباش، بڑے دھیان سے سنیے۔ حزقیل 12 باب نہیں جی نہیں، 14واں باب 12ویں آیت۔ شاباش۔ یہاں پر 3 لوگوں کا ذکر ہے، ذرا غور سے سنیے۔ یہ 3 لوگ کون کون سے ہیں، ان کا معیار بائبل مقدس میں کیا ہے، سنیے ذرا۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا۔ کس کا کلام ہے جی؟ خداوند کا۔ یہ حزقیل کبھی کبھی منہ کھولتا ہے کیونکہ زبان تعلق کے ساتھ لگ گئی ہے، خدا قوم کے ساتھ ناراض ہے، اور یہ حزقیل پر کبھی کبھی خدا کا کلام نازل ہوتا ہے، اور ایک دفعہ پھر نازل ہوا ہے۔ سنیے خدا نے کیا اسے کہا کہ آئے آدم زاد، جب کوئی ملک سخت خطا کر کے میرا گناہ گار ہو اور میں اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں اور اس کی روٹی کا عصا توڑ ڈالوں اور اس میں قحط بھیجوں اور اس کے انسان اور حیوان کو ہلاک کروں، تو اگرچہ یہ 3 شخص نوح اور دانیل اور ایوب، کون کون ہے جی؟ غور سے سنیے۔ نوح نوح
और दानियल दानियल और अय्यूब और अय्यूब जी इसमें मौजूद हों, हाँ। तो भी खुदा फरमाता है कि वो अपनी सदाकत से फकत अपनी ही जान बचाएंगे। ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं जरा आपको इसकी तफसील बताता हूँ कि हिजकिय्याह पर खुदा ने ये मुकाशफा क्यों खोला, ये भेद क्यों, इसके रोया क्यों दिखाई, क्यों खुदा ने ये बात की कि मुझे तो ये आईना न कि हमारी दास्तबाजी, हमारे काम बड़े छोटे से हैं। यहाँ पर बयान किया गया है कि अगर कोई मुल्क हो जिसमें खुदा का अजाब हो, और खुदा का अजाब क्या है, सुनिए अभी हमने पढ़ा क्या है जी, और मैं अपना हाथ उस पर चलाऊं, हाथ चलाओ। और खुदा का हाथ दो तरह का चलता है। सुनिए ये बड़ी बेहद की बात है, खुदा का हाथ दो तरह चलता है। एक, खुदा का हाथ चलता है डूबते को निकाल कर बाहर खुशकी पर लाने के लिए, हालेलुया। और दूसरा हाथ चलता है सजा के तौर पर खाते पीतों को खाना उसके अंदर से निकाल लेने, नींद ना बरसाने और हर तरह की बीमारी के कदम पर डाल देना। ये खुदा का सजा देने के लिए हाथ चलता है जी। और उसकी रोटी का असा तोड़ डालो, रोटी का असर टूट गया, और उसमें कहत भेजूं, ओके। और उसके इंसान और हैवान को हलाक करूं। क्या हालत है, इंसान और हैवान हलाक हो रहे हैं, रोटी का असर टूट गया है, कहत बढ़ गया है, क्या बर्बादी का सीन है। लेकिन फिर इन तीन लोगों का जिक्र किया गया है। अगर वहां पर नूह हो तो नूह की खासियत क्या है, नूह का नाम आपके ज़हन में आते साथ क्या बात आपके ज़हन में आती है, क्या किए इसने, है जी। नूह का नाम आते साथ ही 40 दिन और 40 रात की बारिश तूफान हमारे दिल में आ जाता है। बर्बादी, खुदा का असर बना हुआ है, लेकिन नूह और उसका खानदान बच जाता है। बोले हालेलुया। दूसरे नंबर पर कौन है, दानियल। दानियल है। दानियल वो है जो बड़ी बड़ी रोयात खुदा की जुल्फ से ले लेता। और दानियल ने अपनी जिंदगी में 7 बादशाहियां मुकाई, कितनी, और था वो गुलाम। गुलाम से मुराद के 70 साल की असीरी में वो गया हुआ, और जो असीर होकर जाते हैं उन्हें गुलामी करते हैं। लेकिन दानियल को खुदा ने सरफराज किया और वो बादशाहों के महल में एक अच्छी पोस्ट पर रहा और 7 बादशाहों के साथ उसने काम किया। हालेलुया। कई दफा उसने कौम को बचाया, खुदा के बड़े बड़े काम किए, और दिन में 3 दफा दुआ करता था। हालेलुया। पहले नंबर पर नूह, जिसने 8 जानों के साथ दुनिया जहान के जानवरों और परिंदों को बचाया। दूसरे नंबर पर दानियल, जो बादशाहों के महल में रहता, 3 दफा दुआ करता और खुदा के बड़े बड़े मौजूदात उसने लिए। और तीसरे नंबर पर अय्यूब का जिक्र आता है। अय्यूब की खासियत क्या थी, उसकी सरजमीन में सबसे बड़ा आदमी था, खुदा से डरता और राष्ट्रवादी पर कायम रहता था। इन तीनों की क्वालिटी, इन तीनों का म्यार, इन तीनों की जो अहमियत है बाइबल मुकद्दस में बड़ी जबरदस्त है। लेकिन खुदा ने कहा अगर किसी मुल्क में मेरा हाथ चला हो और ये तीनों हो या तीनों में से एक हो तो ये उस मुल्क को बचा नहीं सकते, सिर्फ अपनी जान ही बचा सकेंगे। किस बेस पर, अपनी जान किस बेस पर बचाएंगे कि ये अंदर से रास्तबाज है, इनके दिल खुदा के साथ लगे हुए हैं। ठीक उसी तरह हर शख्स अपनी अपनी जान का हिसाब देगा। क्या कर गया, कोई दूसरे के गुनाह अपने सर पर नहीं लेगा। जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, जो जान गुनाह करेगी सो, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है।
تو ان تینوں کا حوالہ دیا گیا ہے. اگر یہ تین کسی ملک میں ہو اور ملک میں خدا کا ہاتھ سزا کے لیے چلا ہے تو یہ ملک نہیں بچا سکیں گے, اپنی اپنی جان بچا لیں گے. اور وہ اس لیے کہ یہ اپنے دلوں میں بتوں کو نہیں خدا کو رکھتے ہیں. کچھ چیزیں نہیں کہہ ہاللیلویا. اس کا مطلب ہے کہ اگر میری ماں بہت بات کرتی ہے تو میں کہا جی میں بچ جاؤں گا تو یہ رانگ ہے. ماں بچے گی, بیٹے تو نہیں بچے گا. اگر کسی کا باپ دعا کو ہے اور خدا کے ساتھ وفادار ہے اور وہ کہے کہ میرے بچے میری بیوی میری وجہ سے بچیں گے, نہیں, جب تک وہ خود تیرے ساتھ مل کر خدا کی حضوری میں نہیں آتے, اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتے, اپنا آپ خدا کے قدموں میں نہیں دیتے, اپنے خدا کے حکموں کو نہیں مانتے, اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے, تب تک آپ سب کے سب نہیں بچ سکیں گے. کیونکہ ان تین لوگوں کی, ان تین بڑے نبیوں کی مثال کلام دے رہا ہے کہ اگر یہ ہو تو بھی یہ کسی کو نہیں بچا سکیں گے, اپنی اپنی جان ہی بچان. سو مجھے اور آپ کو ذاتی طور پر اپنی صفائی کرنے کی ضرورت ہے. یہ بتوں کا سلسلہ چلا کب اترا؟ پہلی دفعہ بائبل مقدس میں بتوں کا جو آپ کو نظر آتا ہے سلسلہ, وہ یعقوب کی بیوی راخل سے ہمیں نظر آتا ہے. کیونکہ جب یعقوب اپنی بیویوں اور بچوں کو لے کر اپنے ماموں لابن کے پاس سے دوڑا تو راخل اس کی سب سے چہرتی بیوی تھی, جس سے وہ پیار کرتا تھا, جس کی خاطر اس نے 14 سال اپنے ماموں کی خدمت کی. بھانج تھی, لیکن خدا نے ایک وقت آیا کہ اسے بیٹا دیا یوسف, اور اس نے یوسف یہ کہہ کر رکھا, اپنے بیٹے کا نام یہ کہہ کر رکھا یوسف کہ مجھے ایک اور خدا بیٹا دے گا. اچھی کی امید رکھیں, لیکن اندر کام خراب تھی. اندر کیا کام خراب تھا؟ جب یعقوب اپنی بیویوں اور بچوں کو لے کر وہاں سے نکلا ہے تو راخل نے کیا کیا؟ اپنے باپ کے بتوں کو اپنے ساتھ لے آئی. اس کا مطلب اس کے دل میں کیا تھا؟ بت تھے. اپنے ہسبینڈ کے زندہ خدا کو وہ اہمیت نہیں دے رہی تھی, وہ یعقوب کی برکتوں کو نہیں دیکھ رہی تھی, اسے اپنے باپ کے گھر کے بت زیادہ عزیز تھے, وہ لے آئی ساتھ میں. لیکن یاد رکھیں اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل نہیں ہوتے. بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں, چہتا بیٹا دور ہو اور دوسرے بیٹے کی وفات پیدائش پر اس کی ڈیتھ ہو. سب نہیں پائے, کیونکہ دل میں کیا تھا؟ دل میں کیا تھا؟ نکالیے ان بتوں کو اپنے اندر سے نکالیے. آگے چلتے ہیں. بیابان وہاں پہ کیا کام ہوا؟ خدا نے دریائے کلزم کو, ریڈ سی کو 2 حصے کر دیا. خدا کرے آپ کو موقع خدا دے, دیکھ کر آئیے. میں نے وہ سمندر دیکھا ہے جو خدا نے 2 حصے کیا, بہت بڑا ہے, اور اس کی لمبائی چوڑائی دیکھ کر عقل داخل آ جاتی ہے, کنارے سے دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا. اور خدا نے بنی اسرائیل کے لیے وہ 2 حصے کر دیا. لیکن جو ہی وہ پار ہوئے خدا کو بھولے, اور جب موسیٰ پہاڑ پر گیا ہوا تھا خدا سے باتیں کرنے کے لیے, تختیاں لینے کے لیے, شریعت لینے کے لیے, تو یقین جانیے نیچے بت پرستی ہو گئی. حضور نے انہیں بت بنا کر دے. یہ بتوں کی لڑی چلی آ رہی ہے. کب کب انہوں نے فیکٹ کیا. پھر قاضیوں کے دور میں قضات کی کتاب میں آپ دیکھتے ہیں یہ بھرے پڑے ہیں. یہ جب بھی مار کھاتے تھے اسرائیلی صرف اس لیے کہ یہ زندہ خدا کو چھوڑ کر بتوں کی طرف بھاگ جاتے تھے, مار کھاتے تھے, قابو ہی نہیں آتے. سلیمان نے آخری دور میں بت پرستی کی
اپنی بیویوں کے کہنے پر، بڑھاپے میں خدا سے دور ہو گیا، اور اسرائیل کی شمالی سلطنت اور جنوبی سلطنت ایک ہی کام۔ شمالی سلطنت نے سامریہ میں بتوں کا اڈا بنا لیا، اور جنوبی سلطنت نے یروشلم میں بت پرستی کی۔ اب جانتے ہیں یہودی سامریوں سے کیوں نفرت کرتے تھے؟ کیونکہ جب سلیمان کا بیٹا رباب بادشاہ بنا تو اس نے عوام پر ٹیکس بہت لگا دیے، جیسے آج کل ہم بڑے لگے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھیوں کو بلایا، اس سے کہا بتاؤ کیا کروں؟ اس کے بزرگوں نے کہا کہ دیکھ تیرے باپ نے امن تو بڑا رکھا اور ٹیکس بہت لگائے ہوئے تھے، تو ایسا کر تو ان لوگوں کو تھوڑا ریلیکس کر، ٹیکس کم کر، مہنگائی کم کر، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بزرگ چلے گئے، رباب نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا، جوان جو اس کے ساتھ بڑے ہوئے، انہوں نے کہا کیا کروں؟ بزرگوں نے یہ کہا، جوانوں نے کہا تو غلطی کرے گا اگر تو انہیں ریلیکس کر دے گا، تو ان کو اور ٹائٹ کر دے، اور ٹیکس لگا دے، ادھر کی رہتی سہتی کسر بھی نکل جائے۔ رباب نے اپنے باپ کے بزرگوں کے ساتھ جو بزرگ تھے ان کی نہیں مانی، جوانوں کی مانی، اور کیا ہوا؟ ٹیکس بڑھا دیے، عوام تنگ آ گئی، اور کیا ہوا؟ عوام نے بغاوت کر دی، اور یربعام کو جو بھاگا ہوا تھا اسے لا کر اپنے اوپر بادشاہ بنا دیا۔ انہوں نے کہا ربعام کو بادشاہ نہیں مانتے، صرف 2 قبیلوں نے، وہ بھی اس لیے کہ یہ داؤد کے کا تخت ہے، داؤد کا بیٹا ہے، داؤد کا پوتا ہے، اس لیے انہوں نے اسے مانا۔ اب لوگ کیا کرتے تھے؟ 10 قبیلوں والے عید منانے، قربانیاں کرنے یروشلم میں جاتے تھے۔ اب یروشلم جو تھا وہ 2 قبیلوں کے اندر تھا، ربعام کی سلطنت میں تھا۔ یربعام نے کیا کیا؟ یربعام نے سامریہ میں بت خانے بنائے بڑے بڑے، اور قوم کو کہا یروشلم جانے کی ضرورت نہیں، ڈر گیا ایسا نہ ہو کہ یروشلم میں جاتے جاتے یہ کسی دن بادشاہ اسے مان لے اور مجھے رہنے دے، مجھے چھوڑ دے۔ اس نے وہی ان کو بت بنا کے دیے، اور سامریہ میں ڈھیروں ڈھیر بت تھے، انہوں نے کہا ایتھے کب بنا لیا کرو، ایتھے عیدہ بنایا کرو، ایتھے ہی قربانیاں چڑھایا کرو۔ اور کیا ہوا؟ لوگ بت پرستی پر لگ گئے، لوگ بت پرست بن گئے، اور خدا ہمیشہ جب بھی غضبناک ہوا ہے بت پرستی کی وجہ سے ہوا ہے۔ آئیے تھوڑا سا انالیسس کریں کہ بنی اسرائیل بار بار بت پرستی کرتے کیوں تھے؟ وجہ کیا؟ پہلی وجہ یہ تھی کہ یہ ہم پاک خدا کتنے ایک تے انہاں نوں لگدا سی کہ دوجیاں قوماں تے اتنے بڑے خدا نے، ساڈے کوئی ہے بس۔ تو بار بار وہ ان کے زیادہ خداؤں سے انسپائر ہو کر ان کی طرف مائل ہو جاتے تھے اور اپنے زندہ خدا کو چھوڑ دیتے۔ دوسرے نمبر پر وہ رہتے غیر قوموں کے اندر تھے، بت پرست قوموں کے اندر رہتے تھے۔ تو کلام میں لکھا ہے بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ وہ رہتے بت پرست کتنے نہ کتنے گل مان لیتے تھے۔ اور پھر تیسری بات، ان کے مندروں میں زناکاریاں ہوتی، ان کے مندروں میں غیر معبودوں کو خوش کیا جاتا، اور دولت کے لالچی لوگ تھے، پیسے کے پیچھے بھاگتے تھے، یہ بھی انسپائر ہو جاتے تھے ان کے پیچھے۔ زبور 135 طرح 15ویں آیت سے پڑھیے ذرا جلدی سے، آخری 2 والے ہیں، اس کے بعد میں کلام کو کلوزنگ کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ سمجھ لیجئے گا کہ یہ بت ہمیں کیوں بتاتے ہیں، اور اینڈ میں بتاؤں گا یہ بت آج کہاں ہے اور ہمارے لیے کیوں خدا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ بس جلد میں وہاں پر پہنچنے والا ہوں۔ جی، قوموں کے بت چاندی اور سونا ہے، قوموں کے بت چاندی اور سونا ہے، یعنی آدمی کی دستکاری۔ ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، جی آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، جی ٹھیک ہے، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، اور ان کے منہ میں سانس نہیں۔ ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔
کیا ہے؟ ان کی آنکھیں ہیں پر وہ بولیں، سارے بولیں، آنکھیں ہیں پر وہ منہ ہے لیکن وہ، اور ان کے اندر سانس نہیں ہے. اور کلام نے واضح کر دیا ان کو ماننے والے، ان کی پوجا کرنے والے ویسے ہی ہو جائیں گے. انے بولے کخ نہیں سمجھ لگے گی، پتھر دے دے بن جائیں گے. تو ڈونٹ انسپائر ادر نیشنز، دوسری قوموں سے انسپائر نہ ہوا کریں. ہائے وہ ایسے، ہائے وہ ایسے. یاد رکھیے آپ جس خدا کی پرستش کرتے ہیں اس کی کوالٹی یہ ہے کہ نہ تو وہ سونے کا ہے اور نہ وہ چاندی کا ہے. وہ زندہ ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے، اور وہ آپ کی مدد کے لیے بھی آ جاتا ہے. وہ آپ کی مدد کے لیے آپ کے پاس آ جاتا ہے. یہ آپ کے خدا کی کوالٹی ہے. ان کے خدا سونے کے ہیں، چاندی کے ہیں، لیکن نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں. ہاللیلویا. سو ایسے ہی انسپائر نہ ہو کر کلسیوں تیسرا باب اس کی 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے، بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہے، یعنی سنیے غور سے سنیے گا، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت، بری خواہشیں اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے. سن لیجئے، لالچ کس کے برابر ہے؟ سارے بولیں گے لالچ کس کے برابر ہے؟ لالچ کس کے برابر ہے؟ نیچے والے بولیں گے لالچ کس کے برابر ہے؟ بت پرستی کے. آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا جگ جاتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں بڑی دعا کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں روزے بھی بڑے اچھے لگتا ہوں، لیکن اگر آپ کے اندر لالچ ہے اور آپ دولت کو اپنا خدا سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے خدا کے برابر دولت کو لا کر کھڑا کر دیا اور آپ بت پرستی کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، کلسیوں تیسرا باب اس کی 5ویں آیت کہہ رہی ہے کہ لالچ بت پرستی کے برابر ہے. نکلیے، اپنے دل کو صاف کیجئے، اپنی آنکھ کو صاف کیجئے، اپنے کان کو صاف کیجئے. آپ کا خدا آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے. آخری والا اور آخری بات کر کے میں کلام کو بند کر رہا ہوں. مرکز 7واں باب اس کی 20ویں آیت سے 23ویں آیت تک پڑھ دیجئے. آپ کہتے ہیں جی ساڈے بڑے دیوے بالتے رہے، ساڈے بندے قبراں تے جاندے رہے، لیکن اسی بولو بھائی اسی نہیں جاتے. آمین، پریز دی لارڈ. خدا کی تعریف ہو کہ ہم یہ نہیں کرتے ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. خدا کا شکر ہے. لیکن ان بتوں کو ہم نے نکال دیا ہے، لیکن دلوں میں بت رکھے ہوئے ہیں. سن لیجئے کون سے؟ پہلے کلسیوں تیسرے باب اس کی 5ویں آیت میں آپ کو بتایا گیا. اب مرکز میں سنیے کہ ہمارے دل کن چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں. پھر اس نے کہا جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے. جی یہ بات اپنے پاس گرا بنا لیجئے گا. باہر سے اندر جانے والی چیزیں ناپاک، اندر سے باہر آنے والی چیزیں ہمیں کیا کرتی ہیں؟ اور وہ کون کون سی ہیں؟ سن لیجئے گا. سنیے، یہاں پر میں ایک خاص بات بتاتا ہوں. کئی لوگوں نے یہ آیت رکھی ہوئی ہے. دیکھو جی لکھا باہروں اندر جانے والی شہر ناپاک نہیں کرتی، اس لیے کوئی گل نہیں. باہر نہیں اندر جا رہی، یہ رانگ کانسیپٹ ہے، یہ غلط بات ہے. یہاں پر جن باتوں کی بات ہو رہی ہے سنیے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن سے خدا ہمیں منع کر رہا ہے. جی کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں. آدمی کے دل سے اندر سے کیا نکلتے ہیں؟ پہلی بات ہمیں ہمارے بت کیا ہے؟ برے خیال. جی حرام کاریاں. حرام کاریاں. ضروری نہیں کہ یہ اڈلٹری کو ہی حرام کاری کہا جا رہا ہے. جب ہم طرح طرح کے ظلم کرتے، طرح طرح کے حق مارتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے غلط ہے، یہ بھی ہمارے لیے حرام کاری کہلاتا ہے. جی چوریاں. اوکے. چوری کھ دی بھی چوری تے
ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨੇ, ਲੱਖ ਦੀ भी चोरी। कौन चोरी से बचे? ये चोरी कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? अंदर से निकलती है। ये बोलता है कई दफा ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ सही करते हैं लेकिन निक्कियां निक्कियां शामां तो चोर बन जाते हैं और खुदा कहता है तूने चोरी को अपना आइडल बनाकर रखा हुआ है, बुत बनाकर रखा हुआ है। अगर हम दफ्तर में पूरा टाइम काम नहीं करते, फैक्ट्री में पूरा टाइम काम नहीं करते, इसका मतलब हम टाइम की चोरी कर रहे हैं, हम चोर हैं। अगर हम खुदा के घर का हिस्सा पूरा नहीं दे रहे, हम क्या है? बोलो डरते क्यों जी? ये है जी चोर, यस चोरी कर रहे हैं, खुदा के घर के पैसे की चोरी कर रहे हैं। फिर हम अगर किसी को वक्त देते हैं और वक्त देकर मुकर जाते हैं, पैसा देते हैं और जब लेने जाते हैं तो आगे से तुम्हें लेकर आ जाते हैं, नो 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 नो। इसका मतलब है कि ये हमारे अंदर बेईमानी के भूत बैठे हुए, हमारे अंदर नाफरमानी के भूत बैठे हुए। निकालिए इनको जी। आगे खून रेजियां, खून रेजियां, गुनाह का लेवल देख लीजिए, बुतों के लेवल चेक कर लीजिए। हमारे दिल से ये बुरी चीजें निकल रही हैं और अगर हैं तो आज निकालनी है जी। आगे जिनाकारियां, जिनाकारियां, आंखों की जिनाकारी, गंदा देखना, कानों की जिनाकारी, गंदा सुनना, ज़हन की जिनाकारी, गंदा सोचना। क्या है? ये हमारे अंदर बैठे हुए बोलते हैं। निकालिए को, खुदा बोलना बंद कर देगा। आज हम खुशकिस्मत हैं कि खुदा बोल रहा है, बोले हालेलुया। खुदा हमसे बात करता है, बोले हालेलुया। लेकिन जो सुनना बंद कर देते हैं, खुदा खादम का की जुबान तालू के साथ लगाकर उसे खामोश कर देता है, कहता है सुनते नहीं तू बोल भी ना, ये सुनते नहीं तो तू बोल भी ना। फिर हम उन बुजुर्गों की तरह आएंगे तो सही, लेकिन हासिल कुछ नहीं करेंगे। याद रखिए खुदा का कलाम उनके लिए नाज़िल होता है जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। तो आप और मैं इस बात के लिए खुशकिस्मत है कि खुदा अपना कलाम नाज़िल करता है। कई दफा बहुत सख्त कलाम भी नाज़िल करता है और हम सुनते हैं और अक्सर हमारी तरबियत होती है। याद रखिए अपने अंदर से बुतों को निकालिए, क्योंकि हिजकिय्याह ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि खुदा तुम्हें कुछ सिखाए तो अपने बुतों से बाज आओ। और आज खुदा का कलाम मुझे और आपको मरकज की इंजील के वसीला से सिखाता है कि अगर तुम चाहते हो कि खुदा तुमसे बोले तो अपने बुतों से बाज आओ, ज़िनाकारियों से, हरामकारियों से, चोरियों से, लानत से जो बुत परस्ती के बराबर है, बाज आओ। तो यकीनन आपको और मुझे खुदा के कलाम की समझ भी आएगी और हम खुदा के हुजूर से बरकत भी पाएंगे। मेरे अजीज भाई, मेरे अजीज बहन, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने दीजिए। जब दिल में यीशु होगा तो फिर दुनिया के भूत बाहर रहेंगे। जब यीशु बाहर होगा तो दुनिया के भूत हमारे अंदर रहेंगे। फैसला आप पर है। आप यीशु को अपने दिल में रखकर उसकी नेमतों से आसूदा होना चाहते हैं, या आप दुनिया के भूतों को रखकर खुदा के कलाम से मुंह मोड़ना चाहते हैं। अप टू यू। और एक ही हल है, अपना आप खुदा को दीजिए और खुदा के हुजूर से बरकत को हासिल कीजिए। आइए अपनी जगहों पर खड़े हों और खुदा के हुजूर अपनी